أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، عبد القاسم محمد، صل على محمد وآله محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات پڑھ محمد علیہ. عزیزان محترم، تمام تر عزاداروں کو سلام کرتا ہوں. اس شدت کی گرمی اور امس میں حضرت زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے یہ تمام جوان، یہ تمام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، یقیناً سخت گرمی ہے، یقیناً بار بار بدن کی ضرورت، پیاس اور پیاس کی تشنگی کے ازالے کے لیے پانی. میرے عزیزوں، یقیناً یہ عزاداری آپ تمامی ذی وقار کو اوج اور عروج پر پہنچا دے، میں دعا کرتا ہوں. اور یقیناً یہ اس گاؤں، اس بستی اور تمام تر علاقے کے افراد جو اس وقت یہاں عزاداری کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، سلام ہے آپ کی عظمتوں پر، اور سلام ہے آپ کی محبت حسینیت پر. عزیزوں، میں نے سورہ ملک کی دوسری آیت، جس کو سرنامہ سخن قرار دیا، اسی آیت پر میں آپ کے حضور میں کچھ دیر گفتگو کر کے وادی مصائب میں اور وادی مصائب میں بھی قلیل گفتگو کر کے ربط مصائب کے بعد ختم دعا. اے اہل عزا، سلام ہے ان ذی وقار لوگوں پر جو حسین کے ساتھ حق کو پہچانتے ہوئے راہ خدا میں اپنی جان کو قربان کرتے ہیں. عزیزوں، میں نے آیت پڑھی ہے، الذی خلق الموت والحیات. کامیاب وہ لوگ ہیں
جو وادی موت سے نکل کے حیات کی دہلیز پر آئے اور زیر سایہ حسین جام حیات کو نوش کر کے قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے۔ سلام ان کی عظمتوں پر جنہوں نے حق کو پہچانا اور مصلحت سے کام نہیں لیا۔ سلام ان کی شخصیت پر جنہوں نے قربانی کو گلے لگایا اور جام حیات نوش کیا۔ اے اہل عزا، کچھ دیر آپ کے حضور میں گزارش کروں کہ وہ کون لوگ ہیں جو حیات کے دعوے دار ہو گئے، وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کے پاس آ کے قیامت تک کی حیات اختیار کر لی۔ وہ ہیں کہ جو الگ الگ علاقوں میں زندگی بسر کر رہے تھے، کوفے کے الگ الگ علاقوں میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ کوئی اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی یہاں کا رہنے والا ہے، کوئی وہاں کا رہنے والا ہے، مگر جب موقع آزمائش آیا تو فرار نہیں اختیار کیا۔ موقع آزمائش جب آیا تو مصلحت کی چادر اوڑھ کے کنارے نہیں ہوئے، بلکہ حیات کے تلاش میں حسین تک آ گئے اور کاسہ حیات پیش کر دیا، اور حسین نے بھی قیامت تک کی حیات عطا کر دیا، قیامت تک کی حیات عطا کر دیا۔ یہ شبیہ تابوت 18 بنی ہاشم، بعض جگہوں پر 72 شہداء کے تابوت نکلتے ہیں۔ کیوں نکلتے ہیں؟ 18 بنی ہاشم کے تابوت ہوں، خود امام حسین کا تابوت ہو، یہ 72 شہداء کے تابوت کیوں؟ حسین امام تھے، حسین کا تابوت اٹھے، حسین کی شبیہ سواری ذوالجناح اٹھے، حسین کے بچے کا گہوارہ اٹھے، حسین کے اکبر کا تابوت اٹھے، حسین کے عباس کا علم اٹھے۔ یہ 72 یہ شہداء کربلا، ان کے نام کیوں گنائے جاتے ہیں؟ یہ اس لیے گنائے جاتے ہیں کہ اصل میں انہوں نے اپنے آپ کو موت کے دلدل سے اٹھا کے حیات کی وادی میں پہنچا دیا۔ اب جب تک حسین کا نام چلے گا تب تک سعید زندہ رہیں گے، سہیر زندہ رہیں گے، ابو ثمامہ زندہ رہیں گے، جب لشکر زندہ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ سردار زندہ ہے۔ ابو طالب علیہ السلام پہ بابادار بلند سلوات۔ اللہم صلی علی محمد میرے عزیزوں، یہ شہداء کربلا یہ کون ہے بتاؤں آپ کو؟ علی اکبر فضیلتوں کا آسمان ہے، عباس فضیلتوں کا اوج اور عروج ہیں، علی اصغر کے ایک تبسم کا ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا۔ مگر عزیزوں، یہ جو 18 بنی ہاشم کے علاوہ لوگ تھے، یہ خاندان علی، خاندان ابو طالب، خاندان بطول، خاندان رسول سے ان کا تعلق نہیں تھا، مگر ان کے اندر کمال اتنا تھا کہ اپنے خون کو خون فرزند فاطمہ کے ساتھ کربلا کے ریگزار پر بہا کے خاک کربلا کو خاک شفا بنا دیا۔ میرے عزیزوں، یہ وہ تھے جو آسمان ہیں۔ اور ایک جملہ اور کہوں، اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو میں ایک جملہ اور کہہ دوں۔ دیکھیے،
اگر کوئی ذاکر کچھ پڑھے تو وہ اپنی صلاحیت بھر پڑھتا، مگر اگر حسین فضیلتوں کے دروازے کھولیں، آخر پتہ تو چلے کہ حسین نے کیا کہا، ان جاننثاروں کے لیے حسین علیہ السلام نے کیا کہا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ جہاں جگہ ملی ہے بیٹھے ہیں، یہ آپ بیٹھے نہیں ہیں، یہ عرش والوں کے برابر ہو گیا۔ اس میں کوئی کمزور نہیں ہے، جس کے پاس عشق علی اور اہل بیت کی دولت ہو وہ امیر ہوتا ہے، مگر امیر جب فرش خاک پر بیٹھ جائے تو سمجھ لیجئے کہ جب فرش والے عرش والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر مولا ان کا کیسا ہوگا۔ یہ جتنے لوگ سن رہے ہیں نا، میں سناؤں تمہیں حقیقت تمہاری دنیا کی بات۔ آج مجھے شام میں ایک ہندو عزادار کی طرف سے مجلس پڑھنا ہے رات کو۔ آپ جانتے ہیں کہ حسین کیا کرتے ہیں؟ حسین کس بادشاہ کا نام ہے؟ حسین کس سرمایہ دار کا نام ہے؟ میں اکثر پڑھتا ہوں، پڑھوں میں آپ کے سامنے۔ میں کئی سال پہلے کلکتے تھا، 16-17 کی بات بتا رہا ہوں، 2016-2017 کلکتے میں، بی بی اناروں کے عشرے میں۔ اور وہ ہے کلکتہ جو ہے وہ پورٹ سٹی ہے، وہاں پانی کے جہاز آتے ہیں، رکتے ہیں، مال اتارے جاتے ہیں، سامان اتارے جاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور غضب کی گرمی ہوتی ہے، یہاں سے جسٹ ڈبل، سڑک بھی جلتی ہے وہاں کی۔ عاشور کے دن سیالدہ ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک جلوس کا اتصال تھا، دو الگ الگ جگہوں کے جلوس آ کے مل رہے تھے، تو ہم جلوس کے ساتھ عاشور میں چل رہے تھے اور آگے ہی آگے تھے۔ سننا میری ماں بہنوں، سننا میری بیٹیوں، سننا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تم جس کی عزاداری میں آئے ہو وہ حسین ہے کون؟ کہتے ہیں کہ وہ عاشور کا دن اور غضب کی گرمی، 52 ڈگری ٹمپریچر، زمین چل رہی تھی روڈ۔ ایسے میں ایک ماں جو لباس کے اعتبار سے ہندو تھی وہ آئی، سب دیکھ رہے ہیں، میرے علاوہ سب جتنے ساتھ میں ہیں سب دیکھ رہے ہیں۔ اس کی آغوش میں آنچل میں ایک بچہ ہے جو پتہ نہیں چل رہا ہے کتنا بڑا ہے، مگر رونے کی آواز سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ 1.5-2 مہینے سے زیادہ کا، سید 1.5-2 مہینے سے زیادہ کا نہیں، محمد علی بھائی 1.5-2 مہینے سے زیادہ کا وہ ہے نہیں۔ اور وہ آئی اور جیسے ہی علم آیا نا جلوس میں آگے، اس نے 52 ڈگری ٹمپریچر میں اپنے بچے کو آنچل سے نکالا اور زمین پر رکھ دیا، زمین پر رکھ دیا۔ کسی نے کہا کہ ارے یہ بچے کو ہٹا لو، سڑک ہے، چل رہی ہے، کچھ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اس نے جھٹکا دے کر کہا واہ کیسے کچھ ہو جائے گا، جہاں سے بھیک مانگ کے اولاد پایا ہے، جہاں سے بھیک مانگ کے اولاد پایا ہے، حسین خیرات بانٹ رہا ہے، جو آئے جو لے کے چلا جائے۔ حیات کی بھیک مانگو حیات ملے گی، عزت کی بھیک مانگو عزت ملے گی۔ اپنے دولت کو خرچ کر کے عزاداری کر رہے ہو، دولت مانگو دولت دے گا۔ حسین کو بانٹنے میں کچھ نہیں جاتا، جب غیروں کو بانٹ کے سرفراز کر دیتا ہے تو آپ تو حسین کے اپنے ہو۔ اب سنو کہ حسین اگر فضائل بنائیں، حسین اگر پڑھیں، حسین اگر بیان کریں تو کیا کریں گے؟ سنیں گے؟ حسین مقتل میں جا رہے ہیں، سید سجاد سے کہتے ہیں کہ بیٹا مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں۔ ذوالجناح کے قریب آئے، حسین نے ایک مرتبہ پشت ذوالجناح پہ ہاتھ رکھا، پشت ذوالجناح پہ ہاتھ رکھا اور آواز دیا اے میرے شیروں، اے میرے دلیروں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا حسین تمہیں آواز دے رہا ہے۔ اب یہ مجمع بتائے گا کہ میں بولوں ہوا کیا اس سوال کے بعد؟
اس سوال کے بعد ہوا کیا؟ کہا شہداء کی کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آنے لگی، لبیک یا ابن الزہرا لبیک۔ مگر سوال یہ ہے کہ جب حسین نے یہ کہا کہ مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں، تو میں کہوں گا مولا حسین یہ پکار کس کو رہے ہیں؟ عجب نہیں کہ حسین آواز دیں۔ دیکھیے حسین کا بنایا ہوا فضائل ہے، کسی ذاکر کا نہیں۔ حسین آواز دیں، میری شہادت کے بعد، میرے سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد اگر میں نیزے پر تلاوت کروں تو دنیا کہے گی یہ شیر فاطمہ کی تاثیر ہے، مگر میں اپنی حیات میں اپنے ساتھیوں کو پکار کے ان کی کٹی ہوئی گردنوں سے جواب لے کے بتاؤں، جسے حسین مل جائے اسے موت نہیں آتی۔ حسین عظمتوں کے بلند ترین منارے کا نام، حسین آسمان فضیلت کی انتہا کا نام، حسین۔ اور اے اہل عزا، کس طرح سے آپ کے حضور میں کہوں کہ حسین اس بادشاہ کا نام ہے کہ جس نے 14 صدیوں سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک کسی ایک عزادار کو مرنے نہیں دیا۔ خدایا الظاہر عصر کا وقت ہے اور میں تجھے گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، یہ مجمع مجھ پر گواہی دے، ہم جب روح نکل جاتی ہے اور جب کفن پہنا دیا جاتا ہے تو کہاں لے جاتے ہیں ہمیں؟ قبرستان لے گئے نا، قبر میں لٹا دیا گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ مر گیا، کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کہ ہر آدمی حیرت کرتا ہے حسین نے عزاداری میں آنے والوں کے لیے سب سے چھوٹا اعزاز اور انعام جو رکھا ہے وہ یہ کہ قبرستان لے جا کے بھی ہم اپنے مردوں کو مردہ نہیں کہتے۔ شانہ ہلا کے اسماعیل ہم بتا رہا ہے کہ جو حسین اپنے عزاداروں کو قبروں میں نہ مرنے دے، وہ اپنے ساتھ شہید ہونے والوں کو کہاں مرنے دے گا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آلہ۔ اے اہل عزا، اے اہل عزا، انتظار کی گھڑیاں تمام ہوئیں۔ یہ فضائل چند لفظیں جو منتظمین نے مجھ سے کہا تھا، اور بس اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ انتظام کار تمامی افراد جو بھی ہیں وہ جزائے خیر اور بی بی زہرا سے اجر کے حقدار ہیں، کہ اللہ تمام عزاداروں کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کے منتظمین کو صحت و سلامتی عطا کرے۔ یہاں جتنے بھی ماتمی دستے، بزرگان، بچے، مائیں، بیٹیاں، بہنیں آئی ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ اور اب بس چند جملے مسائل کے۔ اے اہل عزا، میں نے آغاز کلام میں کہا تھا کہ یقیناً گرمی بہت زیادہ ہے، مگر کربلا سے زیادہ تو گرمی نہیں ہے نا۔ کربلا سے زیادہ گرمی تو نہیں ہے نا۔ ابھی مجھ سے پوچھا گیا پانی پئیں گے مولانا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو اس بات کا احساس ہے کہ گرمی میں پیاس بہت لگتی ہے، مگر سکینہ کب تک پیاسی رہی کوئی نہیں بتا سکتا۔ کربلا والوں کا غم منانے آئے ہو، جو جہاں بیٹھا ہے شرمندگی محسوس نہ کرنا۔ اللہ جانے تمہارے بیچ میں کہاں سیدہ بیٹھی ہوں، کہاں زینب ہوں۔ اے اہل عزا، اس وقت رو کہ دل زہرا کو قرار آ جائے، رو
کہ دل زینب کو قرار آ جائے، رو کہ دل سکینہ کو قرار آ جائے، جن کا سب لوٹ لیا گیا۔ کسی گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے تو سال ہا سال روتا ہے۔ جس کے گھر 72 جنازے ہوں، جس میں 18 اپنے گھر کے بچے ہوں، اگر ان کے لاشیں پڑے ہوں، اے عزاداروں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، میری مائیں بیٹھی ہیں۔ ذاکری میں بہت سے تجربات ہوتے ہیں۔ میں اعظم گڑھ گیا ایک مجلس پڑھنے، مجلس پڑھ ہی رہا تھا کہ پتا چلا ایک مریض تھے بزرگوار، ان کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ تو میں نے شرافت انسانی کے ناطے رکنا مناسب سمجھا کہ ابھی جاؤں گا نہیں۔ محمد علی بھائی زندگی کہاں کہاں کیسے کیسے تجربات کراتی ہے، یقین کیجئے کہ میں رک گیا۔ میں کہا میں نہیں جاؤں گا۔ بیٹھا تھا جن کے گھر میں انتقال ہوا تھا، مرحوم کے دروازے بیٹھا تھا، اتنے میں گھر سے چلا کے رونے کی آواز آئی، چلا کے رونے کی آواز آئی۔ رونا ہو رہا تھا مگر ایک دم سے چلا کے رونے لگے، پھر لوگوں میں بھگدڑ مچی۔ پھر اس کے بعد دیکھا میں نے کہ ایک ڈاکٹر گھر کے اندر گیا، تو میں نے اپنے پاس بیٹھنے والے سے کہا کہ ذرا پتہ کرو کیا بات ہو گئی۔ گیا پتہ کر کے آیا ایک آدمی اور کہنے لگا کہ مولانا غضب ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا مرحوم بہت دنوں سے بیمار تھے، مرحوم بستر پر لیٹے رہتے تھے، مرحوم کو بیڈ سور ہو گیا تھا، پیٹھ پک گئی تھی، پیٹھ میں زخم ہو گیا تھا۔ میں نے کہا پھر؟ کہا کہ غسل ہو رہا تھا، غسل دینے والے کو پتہ نہیں تھا، اس نے جو پیٹھ پر پانی پہنچانے کے لیے مرحوم کے ہاتھ پھیرا نا، تو مرحوم کی کھال اس کے ہاتھ پہ آ گئی۔ یہی منظر بیٹی نے پردے سے دیکھ لیا، بیٹی چلا کے روئی، بے ہوش ہو گئی۔ اسی کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹر آیا ہے۔ میں سر جھکا کے رونے لگا کہ آج کے دور میں ایک باپ کی کھال بیٹی نہ دیکھ پائے، مگر میں آج تک پریشان ہوں کہ سکینہ باپ کا کٹا ہوا سار، عباس کا سار، قاسم کی پامال لاش، واہ غربتہ واہ قلت ناصرہ۔ اے اہل عزا، اے اہل عزا رو کہ دل زہرا کو قرار آ جائے، اے اہل عزا رو کہ دل رباب کو قرار آ جائے۔ ہاں ارباب عزا، ابھی میرا چھوٹا بھائی نقابت کرے گا، تابوت برآمد ہوگا، مگر کئی تابوت ایسے ہیں جنہیں میں مردوں سے عورتوں سے گزارش کروں گا آہستہ بوسہ دینا، اس لیے کیونکہ کچھ جنازے ایسے ہیں جن پر اتنے تیر برسائے گئے، جن پر اتنے گھوڑے دوڑائے گئے۔ اکبر کا جنازہ ارباب عزا ایک طرف سے اٹھایا جاتا تھا، دوسری طرف سے گر جاتا تھا۔ قاسم کا جنازہ گٹھلیوں میں آیا، اصغر کا جنازہ، جنازے کے لیے جب کہا جاتا ہے تو تصور لاش کا آتا ہے، مگر ارباب عزا 18 بنی ہاشم کا تابوت برآمد ہونے والا ہے، کچھ ہی دیر میں نقابت ہوگی، تابوت برآمد ہوگا۔ کس کس کا غم منائیں، کس کس کو روئیں، کس کس کا پرسا زہرا آپ کو پیش کریں۔ بس بی بی میرنیس نے ایک جملہ کہا کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ رو ارباب عزا، رو ارباب عزا۔ سب سے زیادہ سنگین لاش اصغر کی تھی کہ حسین کبھی آگے بڑھے، کبھی پیچھے ہٹے، کبھی انا للہ، زمین کربلا لرز جاتی تھی۔ حسین نے عاشور کے دن اصغر کو دفن کر دیا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر ارباب عزا 11 محرم آئی۔ 11 محرم کو ظالموں نے
میں کچھ دیر مصائب پڑھوں گا، 2-4 منٹ بڑھ جائے گا۔ میرے عزیزوں اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہنا۔ میں گزارش کروں رباب کو پرسا دینے کے بعد مجھے اہل بیت حسینی کا مصائب پڑھنا ہے۔ حسین اصغر کو عاشور کو دفن کر دیتے ہیں، اصغر کو دفن کر دیا۔ 11 محرم آئی، 11 محرم کو ظالموں نے ایک ایک شہید کا سر کاٹ کے جمع کرنا شروع کیا۔ کسی لعین نے آواز دیا، حسین ایک بچہ لے کے آئے تھے۔ اولاد والوں سوچو 6 مہینے کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ حسین ایک بچہ لے کے آئے تھے، اگر اس بچے کا سر مل جائے تو حاکم سے انعام مل جائے گا، میں انعام میں اضافہ کر دوں گا۔ ارباب ازا ایک سپاہی نیزہ لے کے گھوڑے پر بیٹھا۔ رباب جیسے میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، جیسے میری مائیں بیٹھی ہیں، ویسے ہی رباب جلے ہوئے خیموں کے پاس بیٹھی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ سن کے کہہ رہی تھی، یا علی میرے بچے کی خیر، یا علی میرے بچے کی خیر۔ سپاہی نیزہ لے کے بیٹھا، نیزہ زمین پر مارا، نیزہ خالی تھا۔ رباب بیٹھی تھی، کھڑی ہو گئی، یا علی میرے بچے کی خیر، یا علی میرے بچے کی خیر۔ ارباب ازا ظالم نے ایک نیزہ زمین پر مارا جو نرم زمین تھی، جہاں حسین نے عاشور کو آنسو بہایا تھا۔ اصغر کی قبر پر ظالم نے ایک نیزہ مارا۔ اب جو نیزہ زمین سے باہر آیا، اصغر کا جنازہ ساتھ، رباب نے فرات کا رخ کر کے آواز دیا، عباس عباس میرے بچے کو بچا لو، عباس میرے بچے کو بچا لو۔ عباس ظالم اصغر کے بال سے پکڑ کے اصغر کو سر و تن میں جدائی کر رہا تھا۔ زمین کربلا لرز رہی تھی۔ 11 محرم قافلے کو اسیر کر کے کوفہ اور کوفہ سے شام پہنچایا گیا۔ شام میں سکینہ بہت یاد کرتی تھی، اب اہل بیت حسینی رہا ہو کے کربلا آ رہے تھے، حسین کا چہلم کرنے، حسین کا چہلم کرنے۔ میرے عزیزوں جیسے ہی بیبیاں کربلا کے حدود میں آئی ہیں، بیبیوں نے اپنے آپ کو محملوں سے گرا دیا۔ ارے میرے آقا، اے میرے آقا حسین۔ ارباب ازا سجاد ایک ایک کی قبر بتا رہے تھے۔ پھوپھی اماں میں نے اون محمد کو گنج شہداء میں رکھا، میں نے قاسم کو گنج شہداء میں رکھا، میں نے اکبر کو بھائی بابا کے پہلو میں رکھا، میں نے اصغر کو بابا کے سینے پر رکھا، میں نے فرات پر چچا عباس کو دفن کیا۔ بیبیاں حسین کی قبر پر حلقہ بنا کے گریہ کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ زینب نے اٹھ کے قبر حسین سے آنسو پہنچا، آواز دیا، سجاد سجاد مجھ پھوپھی پر ایک احسان کر دو، اے سجاد مجھے عباس کی قبر تک لے چلو۔ اب کیا تھا، زینب جیسے ہی قبر عباس پر آئی، پورے وجود سے قبر عباس پر گرا۔ عباس زینب آئی ہے، عباس زینب آئی ہے۔ عباس اٹھو، ہاتھوں میں رسن کے نشان دیکھو۔ عباس چہرے کی رنگت بدل گئی۔ عباس عباس سر کے بال صفائے، اے عباس تمہاری سکینہ کو تماچا، اے عباس ہمیں کشا کشا پھرایا گیا۔ سلام کربلا کے شہداء پر، سلام اسیران کربلا پر، سلام عباس کے بازوؤں پر، سلام قاسم کے جسم نازنین پر، سلام اصغر کے گلوِ اقدس پر، سلام اکبر کے سینے پر، سلام مولا حسین کی مظلومیت پر۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔